پاکستان ایٹمی قوت ہے، دشمن جارحیت سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ نواز شریف نے عالمی دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا سرحد پر خطرہ منڈلا رہا ہے لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فوج کے پاس دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ آج ہمیں سیاسی نظریات سے بالا ہو کر فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے 40 ارب روپے کی لاگت سے راشن کارڈ کا اجرا کر دیا۔ 1 مئی سے 12.5 لاکھ محنت کش خاندانوں کو فی کس 3000 روپے ماہانہ ملیں گے۔ پاک فوج نے ایل او سی پر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والا بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ کوڈ کاپٹر نے بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آئی ٹی میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت۔ اسلام آباد میں ڈیجیٹل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، بولے 2 دہائیوں کی نسبت آج ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بہت آگے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستانی نوجوان دنیا کے ہر ملک میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو ہر سہولت دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہنگری کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ہنگری کے وزیر خارجہ کو علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا اور غیر قانونی اقدامات مسترد کر دیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اقدامات سے آگاہ کیا۔ پہلگام فالز فلیگ واقعے کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار۔ ہندوستانی فوج کی 2 یونٹس میں تصادم، ایک دوسرے پر فائرنگ میں 5 سکھ فوجی مارے گئے۔ واقعہ 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پیٹرولنگ کے دوران پیش آیا۔ بارہمولہ میں تعینات 185 بی ایس ایف نے 12 بریگیڈ کی 13 سکھ لائٹ انفینٹری رجمنٹ پر فائرنگ کی۔ ذرائع کے مطابق لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پہلگام ناکام فالز فلیگ آپریشن کا ملبہ بھارتی فوج کے ناردرن کمانڈ کے سربراہ پر گر گیا۔ مودی سرکار نے بھارتی فوج کی ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کی چھٹی کروا دی۔ لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما 1 مئی کو انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ کا چارج سنبھالیں گے۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار نے پہلگام آپریشن کے بعد فوری طور پر پاکستان کے خلاف مہم جوئی سے انکار کر دیا تھا۔ ایس کمار کے انکار سے مودی سرکار کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ پاکستان نے بھارت کا بڑا سائبر حملہ ناکام بنا دیا۔ بھارتی سائبر دہشت گردوں نے پاکستانی وزارتوں پر حملے کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کے مطابق بھارتی سائبر حملے کا پاکستان ٹیلی کام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ این ٹی سی کے پاس سائبر سیکیورٹی کا بہترین سسٹم موجود ہے۔ قومی اور صوبائی سطح پر کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جلد ایڈوائزری جاری کی جائے گی۔ بھارت سے وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو اٹاری بارڈر پر ہراسانی کا سامنا۔ ہندوستانی فوج اور پولیس کی موجودگی میں بھارتی صحافیوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے سے بدتمیزی کی۔ پاکستانی عملہ جب اٹاری بارڈر پہنچا تو ان سے پاسپورٹ لے لیے گئے۔ بھارت جنگی جنون میں انسانیت بھی بھول گیا۔ ہسپتالوں میں زیر علاج پاکستانیوں کو بھی بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 2 بچوں کے دل کے علاج کے لیے بھارت جانے والی فیملی وطن واپس پہنچ گئی۔ والد شاہد علی نے حکومت سے بچوں کا علاج کسی اور ملک میں کرانے کی اپیل کر دی۔
پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 100 کروڑ روپے کا نقصان، 5 روز کے دوران 500 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کے طیاروں کو آدھے بھارت سے ہو کر مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، برطانیہ کے لیے بحیرہ عرب سے جانا پڑ رہا ہے۔ لمبے روٹ کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز کا فیول اور دیگر اخراجات دگنے ہو گئے۔ پاکستانی حکام کے مطابق پاکستان نے ابتدائی طور پر 1 ماہ کے لیے بھارتی فضائی حدود کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کو بیرونی اسپانسرڈ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ جعفر ایکسپریس حملہ علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا۔ پاکستان کے پاس واضح ثبوت موجود ہیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارت کے بے بنیاد الزامات کا کرارا جواب۔ اقوام متحدہ میں متاثرین دہشت گردی کے اجلاس میں پاکستانی قونصلر جواد اجمل کا خطاب، بولے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و جبر چھپانے کی کوشش کی۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا پابند بنائے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ مستقبل میں دہشت گرد حملوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا یک طرفہ فیصلہ، بھارت کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا۔ معروف برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق بھارت کا موقف خطے میں مزید عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ ماضی کے تنازعات کے باوجود سندھ طاس معاہدہ امن کی بنیاد رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف یک طرفہ اقدامات بھارت کی آبی سیکیورٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ محسن نقوی اور JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین کے ایشو پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مودی مسلمان دشمن ہے۔ اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں بھی مودی کو محاذ ملا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ محسن نقوی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملے، پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور سرحدوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی ایئرپورٹ پر کارکنوں سے خطاب، بولے مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں نہروں کے مسئلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کینال منصوبے کے خاتمے پر سندھ کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، کچھ لوگ صوبوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ بورڈ پاکستان کو قرض پروگرام کی $1 ارب کی دوسری قسط جاری کرنے کے لیے سفارشات کا جائزہ لے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے رقم کی پہلی قسط کے اجرا کی منظوری پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان کو $70 کروڑ ملنے کا امکان۔ پاکستان سے 393 عازمین حج کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی۔ مدینہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر نے عازمین حج کا استقبال کیا۔ حج فلائٹ آپریشن کے پہلے 15 دن حج پروازیں مدینہ منورہ لینڈ کریں گی، اس کے بعد حجاج مقدس آنے والی پروازیں مکہ جائیں گی۔ عازمین حج کو سعودی عرب لانے کے لیے حج فلائٹ آپریشن 31 مئی تک جاری رہے گا۔ کاروباری ہفتے کا دوسرا روز پاکستان سٹاک مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے بعد تیزی پر بند، 800 پوائنٹس کا اضافہ، 1,14,872 پر بند، 41 کروڑ شیئرز کے سودے 29 ارب روپے میں طے پائے۔ سرمایہ کاروں نے 57 ارب روپے منافع کمایا۔ سونے کی قیمت دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی، 1 تولہ سونا 2100 روپے مہنگا، 3,49,200 روپے کا ہو گیا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت میں 5 پیسے کا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے 2 پیسے میں فروخت۔ روپے کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی کرنسی مارکیٹ میں مداخلت، 7 ماہ میں فارن ایکسچینج مارکیٹ میں $5 ارب 70 کروڑ کی مداخلت کی۔
سرکاری زر مبادلہ ذخائر میں 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کا اضافہ کیا، باقی رقم قرض اور سود کی ادائیگی پر خرچ کی۔ جنوری میں اسٹیٹ بینک نے 15 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ایکسچینج مارکیٹ سے خریدے۔